बताओ तुमने किसे फ़ोन किया था और क्यों? मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं बताती हूँ, सामी ने जवाब दिया। मेरा ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से है। यह हरामज़ादा बहुत दिनों से हमारी लिस्ट पर था। मेरे महकमे को शुबा था कि ये डॉग हाउस की आड़ में कोई और ही खेल खेल रहा है। महकमे वालों ने इसकी सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए मेरा इंतखाब किया, क्योंकि बुढ़ा खासा रंगीन मिजाज वाक़ हुआ था। यू बॉस्टर्ड, नॉर्मन घुर्रा कर बोला। तुम किस एजेंसी से ताल्लुक़ रखती हो? यस मिस्टर नॉर्मन, सामी हंस कर बोली। और इन 3 महीनों में तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे कर चुकी हूँ कि अगर आज का वाक़या ना होता तो 2-1 दिन में मेरा महकमा खुद ही तुम्हें हिरासत में ले लेता। शट अप, नॉर्मन तहकीर अमेज़ अंदाज में बोला। मैं अमरीकी शहरी हूँ, मुझे खराश भी आई तो मेरा सफारत खाना आसमान सर पर उठा लेगा। तुम लोग हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो और मुझे को आंखें दिखा रहे हो। तैमूर, इसके जिस्म पर ज़रा एक खराश डाल दो, मैं भी देखूँ कि इसका सफारत खाना आसमान सर पर कैसे उठाता है। तैमूर ने झुककर पिंडली पर बंधा हुआ बारीक धार का खंजर निकाला। इसके शाने से लेकर कलाई तक खंजर की नोक से एक लंबी लकीर खींच दी। नॉर्मन बिलबिला कर रह गया। इसने सामी का लिहाज किए बगैर तैमूर को ऐसी गलीज गालियाँ दी कि मुझे भी पसीना आ गया। तैमूर ने दूसरी गहरी लकीर इसकी रान पर खींची, फिर गुर्रा कर बोला, अब तूने गलत बात की तो तेरे पूरे जिस्म पर लकीरें खींच दूंगा। नॉर्मन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सख्ती से होंठ भींच लिए। हाँ, तुम बता रही थी, मैंने सामी को मुखातिब किया। मैंने मालूम कर लिया है कि ये डॉग हाउस की आड़ में हमारे मुल्क के राज अमेरिका, भारत और इसराइल को भेज रहा है। अभी हाल ही में 2 एजेंट खास तौर पर आपको कत्ल करने के लिए यहाँ भेजे गए थे। 2 नहीं बल्कि 3, तैमूर ने कहा। तीसरा तो भारतीय है, सामी ने जवाब दिया। इसे मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। इब्तदाई 2-3 हफ्ते तो मैंने 24 घंटे यहाँ क़याम किया था, फिर इसकी रंगीन मिजाजी से तंग आकर मैंने रात को यहाँ क़याम करना छोड़ दिया। रात के वक्त महकमे का आदमी इसके बंगले की निगरानी करता है। तुम इन 2 आदमियों की बात कर रही थी जो मुझे कत्ल करने के मिशन पर यहाँ आए थे। वो दोनों 2-3 दिन तो यहीं ठहरे थे, फिर यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो गए। वैसे वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। इस वक्त भी शायद इसने इन्हीं में से किसी को बुलाया है। इसे मुझ पर शुबा कैसे हुआ, मैंने पूछा। शुबा नहीं बल्कि इसे यकीन था। यह आपको अच्छी तरह पहचानता है। इसने एंथोनी और जेराल्ड को आपकी तस्वीरें फराहम की हैं। आपके कद और वज़न से लेकर आदत तक रिकॉर्ड है इन लोगों के पास। हत्ता कि आपके इन ख़ास आदमियों के हुलिये भी मौजूद हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं। फिर वो अचानक बोली, हाँ, पिछले दिनों एंथोनी आपकी साथी ग्लोरिया के बारे में भी बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था, मैंने बेताबी से पूछा। कह रहा था कि कामरान तो वहाँ से गायब हो गया था मगर ग्लोरिया वही थी। आपके गायब होने पर ये लोग इतने मुश्तइल थे कि इस हवेली ही को वो उड़ाना चाहते थे जहाँ ग्लोरिया मौजूद थी। ग्लोरिया इसलिए एलानिया तौर पर वहाँ से निकली थी कि हवेली के मकीन महफूज रह सकें। इनके आदमियों ने कराची तक इनका पीछा किया था। वो जिस गाड़ी में सफ़र कर रही थी इसे नॉर्थ नाज़माबाद के एक बंगले में छोड़कर वहाँ से गायब हो गई। अब ये लोग हाथ मल रहे हैं कि कामरान और ग्लोरिया को इस गोट से ज़िंदा निकलने ही क्यों दिया। अचानक नॉर्मन वहशत ज़दा से अंदाज में हंसने लगा और बोला, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं कि अब ग्लोरिया हमारे कब्ज़े में है। वाकई, तैमूर ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। चलो अब मालूम हो गया, अब ये भी तुम ही बताओगे कि वो है कहाँ। इसे बांधकर कुत्तों के जंगले में फेंक दो, मैंने कहा। तुम्हें फौरी तौर पर इस मेहमान से निमटना है जिसे नॉर्मन ने यहाँ मदऊ किया है। आप बेफिक्र रहें, वो कॉल बेल बजाए बगैर बंगले में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। इनमें से एक कुत्तों का ट्रेनर है, शायद इसी वजह से वो कुत्तों से कुछ ज़्यादा ही डरता है। इसी वक्त कॉल बेल की करख्त आवाज़ गूंजी। मैंने तैमूर से कहा, कुत्तों के इस बाप को नॉकआउट करके अंदर कहीं डाल दो। इससे पहले कि नॉर्मन कुछ कहता, तैमूर ने रिवॉल्वर का बट इसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। दूसरे ही लम्हे नॉर्मन सोफे पर ढेर हो गया। तुम जाकर गेट खोलो, मैंने सामी से कहा। नॉर्मन खासा वजनी आदमी था। तैमूर इसे किसी मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटता हुआ वहाँ चले गया। मैंने जल्दी से अपनी टाई खोल कर तैमूर की तरफ फेंक दी। इसके हाथ पाँव बांधने के लिए अपनी और मेरी टाई इस्तेमाल करना। फौरी तौर पर दस्ती रस्सी ढूंढने में देर लगेगी, मैंने कहा। फिर बरकी सूरत से अपने कोट की तमाम चीज़ें निकाल कर इसे भी उतार फेंका। कोट की वजह से मैं खुद को कुछ बंदा बंदा सा महसूस कर रहा था। इसे उतारते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ खोल दिए हों। वैसे भी गर्म मौसम की वजह से कोट में मुझे गर्मी लग रही थी। यह सारी कार्रवाई बमुश्किल 1.5 मिनट में मुकम्मल हो गई। मैंने रिवॉल्वर निकाला और आने वाले के इस्तकबाल को तैयार हो गया। पहले मेरा इरादा तैमूर को बाहर भेजने का था, मगर वहाँ इंतहाई खौफनाक किस्म के कुत्ते थे, इसलिए मैंने तैमूर को इस कमरे में पोजीशन
پوزیشن سنبھالنے کو کہا جس میں وہ نارمن کو لے گیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد برآمدے میں قدموں کی آہٹ گونجی، پھر کوئی کرختہ باز اور امریکن لب و لہجے میں بولا، نارمن کہاں ہے؟ اس نے مجھے ایمرجنسی میں فون کر کے بلایا ہے۔ آپ تشریف رکھے سر، سامی نے مؤدب لہجے میں کہا۔ میں دیکھتی ہوں کہ مسٹر نارمن اس وقت کہاں ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے انہیں کتوں کے شیڈز کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس سے ملنے کچھ لوگ آئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بولنے والے کا انداز جارحانہ تھا۔ کچھ لوگ نہیں سر، صرف ایک صاحب اپنی سیکرٹری کے ساتھ آئے تھے، مگر وہ تو شاید رخصت ہو گئے۔ واٹ ڈو یو مین؟ آنے والا پھر کرخت لہجے میں بولا۔ سامی کے اس جواب سے وہ شبے میں پڑ گیا تھا۔ مجھے سامی پر غصہ آیا کہ اسے اتنا زیادہ سمارٹ بننے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر آنے والا اینتھونی یا جیرالڈ میں سے کوئی تھا تو وہ سامی جیسی لڑکیوں کو چٹکیوں میں اڑا سکتا تھا۔ تم نے ان لوگوں کو خود یہاں سے جاتے دیکھا تھا؟ امریکن نے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے ان تینوں کو کتوں کے شیڈز کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ان کی گاڑی کہاں ہے؟ امریکن جرا کرتے ہوئے بولا۔ ان لوگوں نے گاڑی باہر ہی چھوڑ دی تھی، سامی نے جواب دیا۔ بلیک ٹویوٹا کراؤن تھی، مگر اب وہاں کوئی گاڑی نہیں ہے۔ امریکن غرایا۔ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں آپ سے کیا چھپاؤں گی اور کیوں چھپاؤں گی؟ سامی کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، امریکن گرج کر بولا۔ گیٹ کے باہر صرف تمہاری اور نارمن کی گاڑیوں کے نشانات ہیں۔ میں نے زمین کو اچھی طرح چیک کیا تھا۔ یہ میرا پرابلم نہیں ہے، سامی بگڑ کر بولی، اور مجھ سے اس لہجے میں بات مت کریں، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ دوسرے ہی لمحے چٹاخ کی آواز آئی جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ فوراً ہی ہلکی سی نسوانی چیخ سنائی دی اور کوئی صوفے سے الجھ کر گرا۔ امریکن غرا کر بولا، کوئی بھی اسپیشل کتیا جیرالڈ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی، سمجھے تم؟ اب مجھے نارمن کے پاس لے چلو، مجھے یہاں کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس پوزیشن میں کھڑا تھا کہ پردہ سرکا کر اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اسے فوراً ہی میری موجودگی کا علم ہو جاتا، پھر میری جان تو خطرے میں پڑتی ہی سامی بے موت ماری جاتی۔ اچانک امریکن کی آواز گونجی، یہ لائٹر تو نارمن کا ہے، یہ یہاں فرش پر کیسے پہنچ گیا؟ نارمن ایسا بے پرواہ آدمی ہے نہیں کہ اپنی چیزیں یوں پھینکتا پھرے، پھر شاید اس نے ریوالور نکال دیا اور غرا کر بولا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو ورنہ تمہارا یہ حسین مکھڑا قابل شناخت نہیں رہے گا۔ میرے ہاتھوں میں اتنا خوفناک ریوالور ہے کہ اس کی ایک ہی گولی سے کھوپڑی کے ساتھ ساتھ تمہارا چہرہ بھی اڑ جائے گا۔ سامی کی جلد بازی اور تیمور کی بے پرواہی نے کھیل بگاڑ دیا تھا۔ اب جیرالڈ کو مزید مہلت دینے کا وقت نہیں تھا۔ میں ریوالور کا سیفٹی کیس پہلے ہی ہٹا چکا تھا۔ میں نے اچانک گرج کر کہا، بس جیرالڈ، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ یہ کہتے ہی میں پھرتی سے فرش پر بیٹھ گیا۔ میری توقع کے مطابق جیرالڈ نے گھوم کے بجلی کی اسی سرحد سے فائر کیا۔ اس کا ریوالور واقعی خوفناک تھا۔ زوردار دھماکہ ہوا اور جہاں چند لمحے پہلے میرا سر تھا وہاں کی سمت کا پلاسٹر اکھڑ کر مجھ پر گرا۔ جوابی طور پر میں بھی اس پہ فائر کر سکتا تھا، مگر میری چلائی ہوئی گولی سامی کو بھی لگ سکتی تھی۔ اچانک ایک اور فائر ہوا، مگر اس کی آواز مختلف تھی۔ پھر مجھے جیرالڈ کے کرہنے کی آواز سنائی دی۔ میں پردہ ہٹا کر ایک دم سامنے آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ تیمور نے دوسرے کمرے سے کارروائی کی ہے، مگر وہ فائر تیمور نے نہیں بلکہ سامی نے کیا تھا۔ جیرالڈ اپنی کلائی دوسرے ہاتھ سے دبائے کسی زخمی درندے کی طرح خرا رہا تھا۔ سامی کے ہاتھ میں چھوٹا سا 0.22 بور کا چپٹا سا پسٹل تھا۔ اس کی نال سے اس وقت بھی ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیرالڈ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ ہاتھی ملنے کے بعد بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کھوپڑی پر زوردار کیک رسید کر دی۔ میری وہ لات ایسی تھی کہ کسی عام آدمی کو پڑ جاتی تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا، مگر جیرالڈ صرف لڑکھڑا گیا۔ سامی نے بڑھ کر اس کا ریوالور اٹھا لیا۔ میں نے گھوم کے پیر در پیر راؤنڈ ککس جیرالڈ کو مزید رسید کی۔ وہ خاصا قداور آدمی تھا۔ لڑکھڑا کر فرش پر گرا تو اچھا خاصا دھماکہ ہوا۔ میں نے دیوار پر لٹکا ہوا وہی پردہ اکھاڑ لیا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ پھر میں نے تیزی سے کپڑے کی پارٹیں پھاڑی اور جیرالڈ کے ہاتھ پشت کی طرف باندھ دیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ اپنی گاڑی کی چابی مجھے دو، میں نے سامی سے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ممکن ہے بنگلے کے باہر اس کا کوئی آدمی یا ساتھی موجود ہو۔ نہیں کامران، سامی نے بدلے بدلے لہجے میں کہا، یہ ہمارا مجرم ہے، اسے میں لے جاؤں گی۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو، تم اسے لے گئی تو تمہارا محکمہ چند ہی گھنٹوں بعد اسے پھر چھوڑ دے گا۔ یہ حکومت کا مسئلہ ہے، میرا کام صرف اسے گرفتار کرنا ہے۔ نہیں مس سامی یا جو کوئی بھی تم ہو، میں نے کہا، یہ میرا مجرم ہے، اسے میں سال لے جاؤں گا۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو کامران۔ سامی نے اچانک جیرالڈ کا ریوالور مجھ پر تان لیا۔ اسے یہاں چھوڑ کر نکل جاؤ تو میں اسے خود نمل لوں گی۔ اس دوران میں جیرالڈ بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ مجھے اس کی سخت جانی پر بالکل بھی حیرت نہیں تھی۔ وہ اگر خاص طور پر مجھے قتل کرنے کے مشن پر بھیجا گیا تھا تو اسے اتنا ہی مضبوط اور سخت جان ہونا چاہیے تھا۔ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے مسٹر کامران، جیرالڈ نے مجھے چڑھانے والے انداز میں کہا، مگر تم فکر مت کرو، ہم جلد ہی دوبارہ ملیں گے۔ میں نے اس کے چہرے پر پھر لات مارنا چاہی
ہی میرا ارادہ بھانپ کر سامی چیخی، نہیں مسٹر، اب تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، میں اسے زندہ حالت میں قانون کے حوالے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ دوسرے کمرے سے ایک تکیہ اڑتا ہوا اس کے چہرے پر لگا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا۔ میں نے جھپٹ کر سامی کی دونوں کلائیاں تھام لی اور انہیں ہلکا سے جھٹکا دیا۔ اگر میں زیادہ قوت صرف کرتا تو اس نرم و نازک لڑکی کے دونوں شانے اکھڑ جاتے۔ اس کے ہاتھوں سے دونوں ریوالور اڑتے ہوئے دور جا گرے۔ فوراً ہی تیمور دوسرے کمرے سے نکل آیا۔ اس نے اطمینان سے دونوں ریوالور اٹھا لیے۔ میں نے سامی کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور نرم لہجے میں کہا، اب اچھے بچوں کی طرح اپنی گاڑی کی چابیاں میرے حوالے کر دو اور جیرالڈ کو بھول جاؤ۔ گاڑی البتہ تمہیں کل کسی وقت ایئرپورٹ کی پارکنگ لاٹ پر مل جائے گی۔ مگر وہ شاید ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اچھل کر اچانک میرے سینے پر فلائنگ کک ماری۔ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، اس لیے میں لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اس نے دوبارہ مجھ پر حملہ کرنا چاہا مگر اس کی ایک کلائی میری گرفت میں آ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی دونوں کنپٹیاں دبائیں۔ وہ بے ہوش ہو کر میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ تم اس کی گاڑی ڈائریکٹ کرو، میں نے تیمور سے کہا۔ میں اس سورما جیرالڈ کو لے کر آتا ہوں۔ گاڑی کا اگنیشن ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت شاید ہی نہ پڑے۔ تیمور نے کارنر ٹیبل پر رکھا ہوا ایک زنانہ پرس اٹھاتے ہوئے کہا، یہ پرس یقیناً سامی کا ہے، اسی میں گاڑی کی چابیاں بھی ہوں گی۔ پھر اس کا اندازہ درست نکلا، پرس میں واقعی گاڑی کی چابیاں موجود تھیں۔ سامی کو وہاں چھوڑنا گویا دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حرام زادے کو گھسیٹ کر گاڑی تک لے چلو، میں نے جیرالڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تیمور نے پردے میں سے ایک اور ٹکڑا پھاڑا، پھر جیرالڈ کے منہ میں ٹھونس دیا۔ وہ چاہتا تو اسے پیر کھول کر قدموں پر چلا کر بھی گاڑی تک لے جا سکتا تھا، مگر اس نے جیرالڈ کے کوٹ کا کالر پکڑا اور اسے مردہ کتوں کی طرح گھسیٹتا ہوا برآمدے میں لے آیا۔ میں نے تیمور کو وہیں روک دیا۔ مجھے کتوں کی طرف سے بھی خطرہ تھا، نہ جانے بنگلے کے کس کونے سے کوئی کتا نکل کر مجھ پر حملہ آور ہو جائے، مگر شہر رکھوالی کا کوئی کتا اس وقت کھلا ہوا نہیں تھا، ورنہ ہم وہاں قید ہو کر رہ جاتے۔ میں گاڑی سٹارٹ کر کے وہیں لے آیا۔ جیرالڈ کو بے دردی سے عقبی نشست کے پائیدان میں ٹھونسنے کے بعد تیمور اس کے جسم پر پیر رکھ کر خود بھی عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے جیرالڈ کا کوئی آدمی باہر نگرانی کر رہا ہو، مگر مجھے وہاں کوئی بھی آدمی یا مشکوک گاڑی دکھائی نہیں دی تھی۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر میں نے تیمور کو اشارہ کیا۔ وہ میرا مقصد سمجھ کر بغیر کچھ کہے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ہم لوگ بہت عجلت میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نارتھ کراچی کے ویران علاقے میں پہنچتے ہی میں نے گاڑی روک کر جیرالڈ کو اپنی گاڑی میں منتقل کیا اور تیمور سے کہا کہ سامی کو نارتھ ناظم آباد یا ناظم آباد کے علاقے میں چھوڑاؤ۔ گاڑی کی چابیاں اگنیشن ہی میں چھوڑ دینا، اسے ہوش آئے گا تو یہ خود ہی گاڑی لے کر چلی جائے گی۔ تیمور اس کا ہینڈ بیگ بھی اٹھا لایا تھا۔ میں نے سامی کا ریوالور بھی اس کے ہینڈ بیگ میں ڈال دیا۔ پھر میں اور تیمور مخالف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو عرفان اور وجے دونوں ہی پریشان تھے۔ گاڑی دیکھ کر وہ میری طرف لب کے، کامران صاحب آپ کہاں رہ گئے تھے؟ عرفان نے کہا، اگر مزید کچھ دیر آپ نہ آتے تو میں اور وجے آپ کی تلاش میں نکل جاتے۔ پھر وجے چونک کر بولا، تیمور کہاں ہے؟ تیمور بھی آ رہا ہے، تم گاڑی کے ایک بھی حصے سے پہلے اپنے مہمان کو تو اتار لو۔ وجے نے چونک کر عقبی نشست کے پائیدان پر نظر ڈالی اور پرجوش لہجے میں بولا، ارے یہ تو جیرالڈ ہے، یہ آپ کے ہاتھ کہاں سے لگ گیا؟ پہلے اسے اتار کر مہمان خانے میں تو پہنچاؤ، میں نے کہا۔ وجے نے جلدی سے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا اور جیرالڈ کو گندم کی بوری کی طرح نیچے کھینچ دیا۔ جیرالڈ بری طرح فرش پر گرا، وہاں کی زمین پتھریلی تھی، ایسا کرنے سے اس کے گھٹنوں کی کھال ادڑ گئی تھی۔ پھر وجے نے اس کا ایک پاؤں پکڑ کر اسے مردہ کتے کی طرح گھسیٹتا ہوا اندر لے کر چلا گیا۔ میری طرح شاید اس نے بھی جیرالڈ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس نے جیرالڈ کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وجے اسی انداز میں گھسیٹتا ہوا تہہ خانے کی سیڑھیوں تک لے گیا اور وہاں پہنچ کر اس کے جسم پر فٹ بال کی طرح لات ماری۔ جیرالڈ دھماکوں کی آوازیں پیدا کرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں جیرالڈ کی گردن ہی نہ ٹوٹ جائے۔ میں اسے اتنی آسان موت نہیں مارنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک پرانی چوکی پڑی تھی۔ وجے نے جیرالڈ کے ہاتھ کھولنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تلاشی لی تھی۔ اس کی جیب سے چھوٹا سا خنجر اور ریوالور کے فاضل راؤنڈز کے علاوہ ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی برآمد ہوا۔ پھر وجے نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور باری باری اس کا کوٹ، شرٹ اور بنیان تک اتار دی۔ پھر اس کے بال پکڑ کر جیرالڈ کو اٹھایا اور بے دردی سے چوکی پر پھینک دیا۔ جیرالڈ نے اس حالت میں بھی وجے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وجے نے جنونی انداز میں کئی زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیے۔ پھر اسے دھکیل کر چوکی پر لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ چوکی کے دونوں پایوں کے ساتھ جکڑ دیے۔ پھر وجے نے اس کے پیر بھی کھول دیے اور علیحدہ کر دیے اور چوکی کے نچلے دو پایوں کے ساتھ باندھ دیے۔ اس کارروائی سے فارغ ہو کر وجے اس سے زہریلے انداز میں مخاطب ہوا، تو شاید مجھے نہیں پہچانتا ہوگا، مگر میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کانتا کو تو نہیں مارا تھا نا؟ کانتا؟ جیرالڈ نے حیرت سے پوچھا۔ وجے نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تو اب کانتا کو بھی بھول گیا؟ وہ لڑکی تو کئی دن
तेरी कैद में रही थी। बता इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुम इस इंडियन लड़की के बारे में पूछ रहे हो जो? हाँ, वही इंडियन लड़की जिसे तूने टॉर्चर करके हलाक किया। विजय ने अपनी पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया था। मैं भी तुझे किस्तों में मारूंगा। विजय ने इसके सीने पर खंजर से बारीक सी एक लकीर खींच दी। जेराल्ड ने सख्ती से होंठ भींच लिए। मुझे तुझसे कुछ मालूम भी नहीं करना है कि मैं तुझे टॉर्चर करने में कोई एहतियात करूं। इसने जेराल्ड के सीने पर दूसरी लकीर खींचते हुए कहा। इसके सीने पर लम्हों में सुर्ख रंग की 2 लकीरें पड़ गई थीं जिनसे खून रिस रहा था। तूने कांता को सिगरेट से दागा था ना? मैं तुझे हीटिंग रॉड से टॉर्चर करूंगा। ये कहकर वो दूसरे कमरे में गया और पानी गर्म करने वाली रॉड ले आया। मैं इस दौरान में वहाँ पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ चुका था और जेराल्ड को यूं देख रहा था जैसे कोई दिलचस्प तमाशा हो रहा हो। विजय ने रॉड का प्लग सॉकेट में टिकाकर इसका स्विच ऑन कर दिया। रॉड लम्हों में सुर्ख हो गया। जेराल्ड होंठ सख्ती से भींचे इसे देख रहा था। विजय ने रॉड का प्लग सॉकेट से निकाला और इसे लेकर जेराल्ड की तरफ बढ़ा। मेरा सफारत खाना मेरी गुमशुदगी पर खामोश नहीं रहेगा, जेराल्ड बुराई हुई आवाज़ में बोला। वो तुम्हारी हुकूमत से तहरीरी तौर पर जवाब तलब करेगा। वो हुकूमतों के मसाइल हैं, विजय ने बेनियाजी से कहा। फिलहाल तो तू ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चीखेगा। ये कहकर इसने रॉड अचानक इसके पेट पर रख दी। जेराल्ड वाकई बकरे की तरह चीखा। इसके पेट पर सुर्ख रंग का एक दायरा सा बन गया था। फिजा में गोश्त जलने की चरांद फैल गई थी। तैमूर ने रॉड एक तरफ फेंक दिया, फिर पेट पर रख दिया। फौरन ही दूसरा दायरा भी नमूदार हुआ। मैं तुझे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि सदियों तक कोई अमरीकी एशिया का रुख नहीं करेगा। विजय ने रॉड उठाकर एक मरतबा फिर इसके पेट पर रख दी। फिर वो रॉड एक तरफ फेंक कर वहाँ से गया और मिर्चों का डब्बा उठा लाया। फिर वो इतने इत्मीनान से इसके ज़ख्मों पर मिर्चों का सफूफ छिड़कने लगा जैसे वो मिर्चें न हों बल्कि टॉल्कम पाउडर हो। जेराल्ड की चीखें भी इसके इत्मीनान पर असरअंदाज न हो सकीं। कांता इससे भी ज़्यादा करबनाक अंदाज में चीखी होगी। इसका तो पूरा जिस्म ज़ख्मों से चूर था। तू 2 ही ज़ख्मों में हिम्मत हार बैठा। विजय के लहजे में शदीद नफरत थी। ठहर जाओ विजय, मैंने इसे रोक दिया। सब कुछ खुद ही कर लोगे, कुछ तो मेरे लिए भी रहने दो। विजय ने हाथ रोक लिया और पीछे हट गया। मैंने आगे बढ़कर कहा, जेराल्ड मुझे गौर से देख लो, मैं ही कामरान हूँ। मुझे कत्ल करने के लिए तुम्हें कितना मुआवजा दिया गया था? अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेराल्ड ने कहा। नाकामी की सूरत में मेरी हुकूमत मुझे $1 भी नहीं देगी। ओहो, ये तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया, मगर फ़िक्र मत करो, अभी एंथोनी भी तो ज़िंदा है। मुमकिन है सारा मुआवजा इसे मिल जाए। मुमकिन नहीं बल्कि यकीनन ऐसा ही होगा, जेराल्ड दांत पीस कर बोला। एंथोनी अब तक हरकत में आ चुका होगा और वो तुम्हें ज़मीन की तह से भी खींच निकालेगा। यार विजय, मैंने इसे मुखातिब किया। बिल्कुल इसी किस्म की बातें गोपाल भी कर रहा था। मरने से पहले क्या मौत को सामने देखकर इंसान की अकल खबत हो जाती है? मैंने मासूमियत से पूछा। फिर लहजा बदल कर बोला, मुझे बताओ कि एंथोनी इस वक्त कहाँ होगा? ये मैं तुम्हें बताऊं? जेराल्ड ने तहकीर से पूछा। मेरी ज़ुबान खुलवा सकते हो तो खुलवा लो, इसने गोया मुझे चैलेंज करते हुए कहा। इरफान, मैंने बहुत देर से सिगरेट नहीं पिए, मुझे सिगरेट का एक पैकेट तो मंगवा दो। इरफान ने हैरत से मुझे देखा। इसने अब तक मुझे सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था। मैं सिगरेट कभी कभी पी लेता था। इरफान हैरत से मुझे देखता हुआ बाहर निकल गया। हाँ, तो तुम मुझे कत्ल करने आए थे? मैंने यूँ पूछा जैसे इससे कोई कहानी सुन रहा हूँ। बस वक्त की बात है, आजकल किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अब तो मैं भी इस बात का कायल हो गया हूँ कि तुम किस्मत के धनी हो, वरना मेरी ज़िंदगी में ये पहला शायद आखिरी मौका है जब मैं किसी मिशन में नाकाम हुआ हूँ, वो भी धोखे से। मर्दों की तरह तो तुम मुझे मर कर भी नहीं पकड़ सकते थे। इस दौरान में इरफान सिगरेट का पैकेट और माचिस ले आया। मैंने सिगरेट का एक गहरा कस लिया और इसका सुलगता हुआ सिरा अचानक इसकी गर्दन से लगा दिया। जेराल्ड एक मरतबा फिर अजियत भरे अंदाज में चीखा। मैं दोबारा सिगरेट के कस लगाने में मसरूफ़ हो गया। मैंने इससे कुछ कहे बगैर दूसरी मरतबा सिगरेट इसके निचले होंठ पर रख कर मसल दिया। मैं इसके पैरों पर मेहंदी लगा दूं? विजय ने पूछा। हाँ भाई, ज़रूर लगाओ। इसके जिस्म का कोई हिस्सा मत छोड़ना जिस पर कोई निशान न हो। इसी वक्त तहखाने की सीढ़ियों पर कई कदमों की आवाज़ें गूंजी। फिर तैमूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ। इसकी नज़र विजय पर पड़ी तो वो खुश दिली से बोला, ओहो, यहाँ तो खारत मदारत का एक राउंड चल भी चुका है। राउंड नहीं बल्कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही चल रहा है। विजय ने हंस कर कहा, यार कामरान, वो लड़की तो बहुत ही ढीठ थी। मैंने एक जगह इसे छोड़कर टैक्सी पकड़ी तो इसने भी मेरा ताकुब शुरू कर दिया। वो कमबख्त बहुत पहले होश में आ चुकी थी। फिर मैंने तैमूर को घूरा, फिर ये कि वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। वो जीने की तरफ मुंह करके बोला, आ जाओ सामी, अंदर आ जाओ। मारे गुस्से के मेरा बुरा हाल था। दिल चाह रहा था कि उठकर इसे पीटना शुरू कर दूं। दूसरे ही लम्हे मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और मैं मुस्तरिब होकर खड़ा हो गया। आने वाली सामी नहीं बल्कि ग्लोरिया थी। इसके पीछे पीछे शाजिया भी थी। ग्लोरिया चल लम्हों तक पल के झपकाए बगैर मुझे घूरती रही, फिर वालिहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। फिर सबके सामने इंग्लिश फिल्म का एक ऐसा सीन हुआ कि अगर वो फिल्म
فلم پی ٹی وی پر چل رہی ہوتی تو ضرور سینسر ہو جاتی۔ گلوریا والہانہ انداز میں کہہ رہی تھی، آئی لو یو کامران، آئی لو یو۔ تمہارے دشمنوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ کامران گوپال داس کے ہاتھوں مارا گیا۔ جس دن مجھے اطلاع ملی اسی دن مجھے احساس ہوا کہ تمہارے بغیر تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر تیمور 1-2 دن مجھے اور نہ ملتا تو میں تو اپنے جسم پر بم باندھ کر امریکن سفارت خانے میں گھس جاتی یا پھر بارود میں بھرا ہوا کوئی ٹرک لے کر وہاں تباہی پھیلا دیتی۔ میں نے آہستگی سے گلوریا کو خود سے علیحدہ کیا اور کہا، تمہیں ارد گرد کی بھی کچھ خبر ہے کہ یہاں کون کون موجود ہے؟ گلوریا نے خفت زدہ انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر وجے کو دیکھ کر چونک گئی۔ ارے وجے، تم کب آئے اور کانتا کہاں ہے؟ یہ لمبی کہانی ہے میڈم، وجے نے کہا۔ کامران صاحب خود ہی آپ کو سنائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ نہا دھو کر فریش ہو جائیں۔ اچانک میری نظر شازیہ پر پڑی۔ وہ حسرت بھری نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اب تک اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، ارے شازیہ تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ بھائی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں کامران صاحب، شازیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں مر کے دوسرا جنم بھی لوں تو آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ گلوریا نے کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے وجے کو اشارے سے بلایا اور آہستہ سے کہا، تم گلوریا کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور اسے کانتا کے بارے میں بتا دو۔ مجھ میں اس وقت اتنی ہمت نہیں ہے۔ وجے نے اس بات میں سر ہلایا اور گلوریا کو دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ تیمور، میں نے کہا، کچھ خارق مدارت تم بھی کرو، مہمان کی اور عرفان سے بھی کراؤ، آخر وہ بھی ہمارا ساتھی ہے۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ آؤ شازیہ، میں نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شازیہ بھی اٹھ کر میرے پیچھے آ گئی۔ ہاں بتاؤ، میں نے ہنس کر پوچھا۔ اردو اخبارات کی زبان میں تم غم و غصے کی تصویر کیوں بنی ہوئی ہو؟ اگر گلوریا تمہارے بغیر مر سکتی ہے کامران، تو زندہ میں بھی نہیں رہ سکتی، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ تم میرے بغیر رہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ اچانک مجھے کسی کتے کے بھونکنے کی خفیف سی آواز سنائی دی۔ میں بدحواس ہو کر کمرے سے باہر بھاگا۔ کتے کی آوازیں تیمور نے بھی سن لی تھی۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس لمحے جیرالڈ کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ بولا، اب مجھے اپنے مرنے کا کوئی خوف نہیں، اینتھونی کو تمہارا سراغ مل گیا ہے۔ میں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنا یوزی رائفل اسمبل کی اور وجے کو آواز دیتا ہوا تہہ خانے کے زینے کی طرف بھاگا۔ تیمور اور عرفان میرے ساتھ تھے۔ ہمارا سارا اسلحہ ہماری گاڑی میں رکھا تھا، ابھی تک نکالنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تیمور اور عرفان گاڑی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ہماری بھاگم بھاگ دوڑ دیکھ کر تیمور کا دوست مجید بھی وہاں گیا۔ وہ گھبرا کر پوچھ رہا تھا، کیا بات ہے تیمور صاحب، کیا پولیس نے چھاپا مار دیا ہے؟ میں نے کہا، پولیس تو نہیں ہے، ہمارے دشمن ہیں جو شاید یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ شازیہ اور گلوریا ایک ساتھ تہہ خانے سے نکلی۔ وجے ان کے پیچھے تھا، پھر وہ دوڑتا ہوا لینڈ کروزر کی طرف بڑھ گیا۔ گلوریا چند لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ بھی لینڈ کروزر کی طرف بڑھ گئی اور ایک رائفل اور فاضل راؤنڈ کا تھیلا نکال کر ایک طرف بڑھ گئی۔ کتے کی غراہٹ ہوا کے دوش پہ کبھی واضح سنائی دے رہی تھی، کبھی کم۔ آن واحد میں سب لوگوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک امریکن دکھائی دیا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک ہی خوفناک قسم کا بلڈ ہاؤنڈ کتا تھا۔ کتے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح زنجیر توڑ ڈالے۔ وہ مزید آگے آیا تو کسی طرف سے ایک فائر ہوا اور کتا اچھل کر دور جا گرا۔ غیر ملکی نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر میری رائفل نے شعلہ اگلا اور وہ اوندے منہ گر پڑا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے پیروں پر فائر کیا تھا۔ ہم لوگوں نے مزید 5 منٹ انتظار کیا کہ ممکن ہے کوئی اور خونخوار کتا یا آدمی نمودار ہو، مگر وہاں شاید کوئی تھا ہی نہیں۔ تیمور نے اپنی جگہ سے نکل کر اس سفید فام کو چھاپ لیا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بریف کیس بھی تھا جس میں خاصے طاقتور بم تھے۔ وہ بھی خاصا جاندار اور مضبوط قوت ارادی کا آدمی تھا، اس لیے گولی لگنے کے باوجود اپنے پیروں پر چلتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جیرالڈ چیخا، اینتھونی! میں نے سکون کی طویل سانس لی۔ میں نے اپنے دوسرے دشمن کو بھی پکڑ لیا تھا۔ یہ الگ داستان ہے کہ گلوریا اور وجے نے، تیمور اور خود میں نے اس پر کس قسم کا تشدد کیا۔ وہ آہنی اعصاب کا مالک تھا، مگر اینتھونی زیادہ تشدد برداشت نہ کر سکا اور اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے یہاں سے کون سے قومی راز چرائے ہیں اور کن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ ان کے نام اور پتے بھی بتا دیے۔ ان میں 3 سرکاری افسروں کے علاوہ ایک معروف سیاستدان بھی تھا۔ 3 دن کے اندر شہر میں 5 اہم آدمی مارے گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے نام اور پتے اینتھونی نے بتائے تھے۔ پھر 5ویں دن اینتھونی اور رابرٹ کی کٹی پھٹی اور ناقابل شناخت لاشیں کراچی کے ایک کوڑا گھر سے برآمد ہوئیں۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ میرے سمجھانے بجھانے
جانے پر شازیہ اپنے رشتے کی ایک خالہ کے پاس چلی گئیں۔ وجے اور تیمور میرے ساتھ دوسرے ہی ہفتے فرانس فلائی کر گئے۔ ہمیں وہاں سے امریکہ جانا تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہمارے ساتھ گلوریا نہیں تھی۔ خیر یہ بات اتنی زیادہ حیرت انگیز بھی نہیں تھی، کیونکہ گلوریا امریکہ میں ہمارے استقبال کے لیے موجود تھی۔ ہمیشہ کے لیے تو نہیں، مگر کچھ برس کے لیے میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں زیادہ دیر اپنے وطن سے لا تعلق نہ رہ سکا، مگر یہ ایک الگ داستان ہے، پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گا۔ اسی دوران میں مجھے ایک افسوسناک اطلاع ملی، شازیہ نے خواب آور گولیاں کھا کر اپنی جان دے دی تھی۔ مگر نہیں، شازیہ تو آج بھی میرے ساتھ ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے، کیونکہ وہ میری بیوی بھی ہے۔ جی ہاں، گلوریا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اسے میں نے قبول کر لیا تھا۔ سب کچھ بدل گیا، مگر نہیں بدلا تو تیمور اور وجے نہیں بدلے۔ وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں اور کسی بھی قیمت پر میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو دوستو، کیسے لگی آپ کو محب وطن پاکستانی نوجوان کامران کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ تو دوستو، اور بہت سی اچھی سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔